Assalamu alaikum students. Today our topic is Old Man at the Bridge, written by Ernest Miller Hemingway. یہ ایک شارٹ سٹوری ہے جو ارنسٹ ملر ہیمنگوے نے لکھی ہے. ارنسٹ ملر ہیمنگوے واز این امریکن ناولسٹ اینڈ شارٹ story writer. Basically, this story was based on Spanish Civil War, which began in 1936 and ended in 1939. What is civil war? A war between groups of people who live in the same country. یعنی کہ ایک ہی کنٹری میں رہنے والے لوگ جب آپس میں لڑتے ہیں تو اس کو سول وار کہتے ہیں. How do wars change our lives, our minds, and our daily routine? Read the story and find out how wars disturb everything and make us anxious and panicky. تو جب یہ ورڈ وار ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یعنی کہ ڈسٹریکشن، تباہی، ڈپریشن، یہ سب ہمارے ذہن میں آتا ہے. وار کازز لارج اسکیل ڈسٹریکشن، اٹ ٹیکس مینی لائفز، اٹ میکس پیپل ٹو لیو دیئر نیٹیو پلیسز. یعنی کہ جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو لوگ ہیں ان کو اپنا نیٹیو جو پلیسز ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے نیٹیو پلیس کو چھوڑنے کے لیے. تو زیادہ تر جو اس وار میں جو زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں وہ ایک کامن پیپل یعنی کہ ایک عام انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. Now we start the lesson. An old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks, and men, women, and children were crossing it. The mule-drawn carts tracted up the steep bank from the bridge, with soldiers helping to push against the spoke of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it all. The peasants plodded along in the ankle-deep dust, but the old man sat there without moving. He was too tired to go any further. یعنی کہ ایک بوڑھا آدمی جو اسٹیل ریمڈ اسپیکٹلس پہنے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے ہیں جو وہ بھی گندے ہو گئے ہوتے ہیں ڈسٹ سے، کیونکہ وہ بہت دور سے چل کے آیا ہوتا ہے، تو وہ روڈ کے سائڈ میں بیٹھا ہوتا ہے. یعنی کہ اصل میں یہ جو چیپٹر ہے یہ ڈیولاگ ہے کہ اس کے بیچ میں ایک بوڑھے آدمی اور نیریٹر یعنی کہ جو ارنسٹ ہیمنگوے ہے اس کے بیچ میں، جو یہاں پر ایک سولجر ہیں. تو وہ جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے اس نے اسٹیل ریمڈ اسپیکٹلس پہنے ہوتے ہیں، اس کے جو کپڑے ہیں وہ بھی غلط سے ڈسٹ سے خراب ہو گئے ہوتے ہیں، وہ روڈ کے سائڈ میں بیٹھا ہوتا ہے. There was a pontoon bridge across the road and carts, trucks and men, women and children were crossing it. تو وہاں پر ایک پینٹون برج بنا ہوتا ہے، یعنی کہ پینٹون برج ایک ٹیمپریری برج ہوتا ہے جو زیادہ تر سولجرز وغیرہ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر پینٹون لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جلد بازی میں ہو رہا ہے. تو اس یعنی کہ بہت سارے جو کارٹس ہیں، ٹرکس ہیں اور جو عورتیں، بچے، مرد وغیرہ ہیں وہ اس ریور کو کراس کر رہے ہوتے ہیں. The mule-drawn carts tracted up the steep bank from the bridge by soldiers helping to push against the spokes of the wheels. تو وہاں پر جو میول ڈران کارٹس ہوتے ہیں تو جو ان کے پہیے ہوتے ہیں وہ وہاں پر دس جاتے ہیں، تو جو وہاں پہ سولجرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ان کو دھکا دے کر وہاں سے نکالتے ہیں. تو لیکن جو یہ بوڑھا آدمی ہوتا ہے یہ وہیں پر بیٹھا رہتا ہے اور اس سے آگے نہیں جاتا ہے کیونکہ یہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out to what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. There were not so many carts now and very few people on foot, but the old man was still there. تو اٹ واز مائی یعنی کہ یہ یہاں پہ کون کہہ رہا ہے؟ مائی یہاں پر نریٹر ہے یعنی کہ سولجر.
وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ یعنی کہ میں جو لوگ وہاں سے کراس کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جہاں پر یہ وار شروع ہونے والا تھا اس جگہ کو چھوڑ کے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے، تو یہ ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ وہ ان کو کوئی دقت وغیرہ نہ ہو، اور یہ بات بھی نوٹس کر رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا کہ جو اینمی ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر جب یہ واپس برج پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر اب یہ کارٹس وغیرہ زیادہ نہیں ہیں، تو کچھ فیو جو پیپل ہیں وہ رہ گئے ہیں جو چل رہے ہیں، لیکن جو یہ بوڑھا آدمی ہے یہ ابھی بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ Where do you come from? I asked him. جو نیریٹر ہے وہ اولڈ مین سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو۔ From San Carlos, he said and smiled. That was his native town and so it gave him pleasure to mention it and he smiled. یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ میں سین کارلوس سے آیا ہوں، اور یہ اسمائل کرتا ہے، یعنی کہ یہ اس کا نیٹیو ٹون ہوتا ہے، تو اس کو بتانے میں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ I was taking care of animals, he explained. یعنی کہ جو یہ اولڈ مین ہوتا ہے یہ نیریٹر سے کہتا ہے کہ میں وہاں پر اینیملس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ Oh, I said, not quite understanding. یعنی کہ نیریٹر کو اس کی بات پوری سمجھ بھی نہیں آتی تھی، وہ کہتا ہے اچھا۔ Yes, he said, I stayed, you see, taking care of animals. I was last one to leave the town of San Carlos. یعنی کہ یہ جو بوڑھا آدمی ہے اس کو کہتا ہے کہ میں لاسٹ شخص تھا جس نے اپنے نیٹیو اس ٹاؤن کو چھوڑا۔ He did not look like a shepherd, not an herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his tea-rimmed spectacles and said, what animals were they? یعنی کہ جو نیریٹر ہے اس کو کسی بھی طرح سے یہ ایک شیفرڈ یا ہرڈز مین نہیں دکھ رہا تھا، یعنی کہ شیفرڈ کوئی جو بیڑ چلانے والا ہوتا ہے یا بکری چلانے والا یا کیٹلز کو چلانے والا ہوتا ہے، تو اس کو کسی بھی لحاظ سے یہ وہ دکھ نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کے جو کلوتھس اتنے اچھے کلوتھس پہنے ہوئے تھے اور اسٹیل ریمڈ اسپیکٹلس بھی پہنی ہوئی تھی۔ تو یہ جو نیریٹر اسے کہتا ہے کہ وہ کس قسم کے جانور تھے۔